السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام اور عزیزان گرامی، ذوالحجہ کا مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو احترام اور حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ نیز یہ ان تینوں مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اشہر حج کہا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، بلکہ حج کے اعمال و ارکان خاص طور سے اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں ایک خاص عبادت قربانی بھی ادا کی جاتی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اس مہینے کی ابتدائی 10 دن بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ مفہوم متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے کہ ذوالحجہ کے ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کو اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ دیگر ایام میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان ایام میں اعمال کرنے کی فضیلت ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجۃ قیل ولا مثل لهن فی سبیل اللہ قال ولا مثل لهن فی سبیل اللہ الا من عفر وجهه فی التراب۔ ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کے افضل ترین ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے راستے میں بھی اس کے مثل نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں بھی ان کے مثل نہیں ہیں مگر وہ شخص جو اپنے چہرے کو مٹی میں ملا دے، یعنی کہ شہید ہو جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ان ایام کی فضیلت و برتری اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ خیر اور صلاح کے کاموں میں وقت گزارنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحمید میں مصروف رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک ان 10 ایام سے زیادہ باعظمت ہوں اور اس میں اللہ کو عمل زیادہ محبوب ہو، لہٰذا اس میں خوب تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی حمد کرو اور بڑائی بیان کرو۔ اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اسی دن سے حج کے ایام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسے یوم الترویہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس دن آئندہ ایام کے لیے خود بھی پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے اور اپنے اونٹوں کو بھی پلاتے تھے، اور 9ویں تاریخ کو عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن عرفات میں حجاج کرام کا وقوف ہوتا ہے جو حج کا اساسی رکن ہے۔ غیر حاجی کے لیے یعنی عرفات کے علاوہ میں اس دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ یہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔
اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی دن سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ نیز 9ویں تاریخ سے 13ویں تاریخ تک 5 ایام کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک میں ہر فرض نماز کے بعد فوراً تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا واجب ہے، خواہ جماعت سے نماز پڑھے یا تنہا۔ تکبیر تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین کرام، قربانی جس کو عربی میں اضحیہ اور اضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اضحیٰ کی جمع اضحیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس تہوار کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے بحکم الہی اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما کر جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا گیا پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اس لیے قربانی کو ثواب اور عبادت کا کام سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ان ایام میں قربانی کرنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ ریا، نمائش اور طلب شہرت کی آزمائش سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یعنی اللہ کے نزدیک ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد یا عورت جو قربانی کے ایام میں صاحب نصاب اور مقیم ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ واضح ہو کہ اس ملکیت نصاب کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی کاروبار میں کئی لوگ شریک ہیں اور اس طرح ہر ایک کا حصہ حد نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو سب پر اپنی الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کسی بھی شریک کا حصہ حد نصاب کو نہیں پہنچتا تو کسی پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، ان میں کسی کا حصہ اس کی دوسری ملکیت کے ساتھ حد نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی ملکیت میں روپیے یا زیورات ہیں جو نصاب کی حد کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ اولاد جن کے پاس نصاب کے بقدر ذاتی ملکیت ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ باپ کے ساتھ رہتے ہوں۔ مسئلہ نمبر 5، مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ صاحب نصاب ہوں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حجاج جو ایام قربانی میں مسافر ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 7، وہ حجاج جو ایام قربانی میں مقیم ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس حوائج ضروریہ سے فاضل نصاب کی بقدر ملکیت نہیں ہے، ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کے گھر پر بقدر نصاب ملکیت ہے
تو احتیاطاً گھر پر قربانی کروا سکتا ہے۔ حج والی قربانی، جس کو دم شکر بھی کہتے ہیں، وہ تو متمتع اور قارن حج پر ضروری ہے، اور وہ اس عام قربانی سے الگ ہے جو صاحب نصاب پر ایام قربانی میں واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، ریڈیو، ٹی وی و دیگر سامان تفریح حوائج ضروریہ میں داخل نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، صاحب نصاب پر فقط اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اولاد یا والدین کے طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، کسی پر قربانی واجب ہے مگر اس نے اپنی طرف سے نہ کر کے کسی غیر کی طرف سے قربانی کیا تو قربانی اس کی ذمہ واجب رہ گئی، ساقط نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کا کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرعید کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ مسئلہ نمبر 2، شہر والوں کے لیے جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، قربانی کا گوشت بقرعید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر شہری آدمی نے اپنی قربانی نماز سے پہلے شہر ہی میں کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، دیہات یعنی جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، قربانی کا گوشت، قربانی کا وقت طلوع صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو کسی بھی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی کر سکتا ہے، محلہ یا قریب کی مسجد کی کوئی قید نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو قربانی درست نہیں، قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6، 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کر لے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر روشنی کا مکمل انتظام ہو تو رات میں بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جسے خود کرنا چاہیے، نیز جس کے نام سے قربانی ہے اس کا ذبح کے وقت موجود رہنا بہتر ہے، ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے، کند چھری سے ذبح کرنا بہتر نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو تو اسے بائیں پہلو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول من المسلمین، اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم ومن حبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو بجائے منی کے من فلاں کہے، یعنی اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور یوں تو بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے موضوع پر، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔